مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقۃ مکیہ، سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ زیادہ تر مضمون اس میں قیامت کا ہے اور ابتداءً پچھلے قوموں کی بربادی کا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات۔ الحاقہ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے یقینی طور پر ہو کر رہنے والی، ہر حال میں ہو کر رہنے والی۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ قیامت سے کیا ہے۔ قیامت مل حاقہ، آپ کو کیا پتہ وہ قیامت کیا ہے وہ قیامت، وما ادراک مل حاقہ، اور آپ کو کیا پتہ کیا ہے وہ یقینی طور پر ہو کر رہنے والی یعنی قیامت۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے بالقاریہ، کھڑ کھڑا دینے والی، زلزلہ پیدا کر دینے والی، آواز پیدا کر دینے والی چیز کو یعنی قیامت کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس قوم سمود اس کو ہلاک کر دیا گیا سخت چیخ کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک ایسی ہوا کے ذریعے سے جو نہایت تیز تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، جو ان پر مسلط رہی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل لگاتار۔ فطر القوم فیہا صرعا، پس آپ دیکھتے اس میں قوموں کو پڑا ہوا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا آپ کو ان میں کوئی باقی اور بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، اور کیا فرعون نے اور ان لوگوں نے جو فرعون سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں نے گناہوں کا ارتکاب۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذہم اخذۃ الرابیہ، پکڑا ان کو تیرے رب نے زبردست اور سخت قسم کی پکڑ میں۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، انا حملناکم، یقیناً ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا جب پانی حد سے بڑھ گیا۔ لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار قرار دیں، یادگار بنا دیں، اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان۔ وتعیھا اذن واعیہ، اس مضمون کے اندر 4 قوموں کی رب العالمین نے انتہائی اختصار کے ساتھ کہانی بیان کی۔ قوم سمود کی، قوم عاد کی، قوم فرعون کی اور قوم نوح کی۔ قوم سمود کا اللہ رب العزت نے ان کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بھیجا۔ آپ نے پیچھے سنا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پہاڑ کو پھاڑ کر اونٹنی نکالی جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا اور نتیجتاً اس معجزے والی اونٹنی کو ذبح کر دیا، قدار ابن صالف نے، جس کا تذکرہ پیچھے آیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا ان پر، اور ان کو کہا گیا کہ کم سے کم تم توبہ کر لو، لیکن وہ توبہ نہ کر سکے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کل تمہاری شکلیں پہلے سرخ ہو جائیں گی، پھر زرد ہو جائیں گی، اور پھر تیسرے دن سیاہ پڑ جائیں گی، اور اسی کے ساتھ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ہوا وہی کہ اگلے دن ان کی شکلیں زرد پڑ گئی، پھر سرخ پڑ گئی، اور آخرکار ان کی شکلیں سیاہ پڑ گئی۔ اس کے باوجود جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو رب العالمین نے ان پر چیخ کا عذاب بھیجا، اور ایک جگہ قرآن میں آتا زلزلے کا عذاب بھیجا۔ اس طریقے سے قوم سمود جو انتہائی طاقتور تھے، جو درختوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے، جن کا قد 60 فٹ لمبا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ اور دوسری قوم جس کا تذکرہ یہاں پر آیا، قوم عاد، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، اور ان کو کہا گیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کہنے لگے تو بیوقوف ہے، انا لنراک فی سفاہہ، پیغمبر نے کہا انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں تو ایسے بیوقوف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا۔ کیسا عذاب؟ قرآن کریم نے کہا ان پر ایک آندھی بھیجی گئی، تیز ہوا۔ وہ تیز ہوا ان کو زمین سے اٹھاتی تھی، 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ موٹے،
7 ہاتھ موٹے اور 60 ہاتھ لمبے. اللہ رب العزت نے ان کو اس ہوا میں اتنی طاقت تھی کہ زمین سے ان کو اٹھاتی اور پھر آپس میں آسمان میں ان کے بھیجے یوں ٹکراتے، یوں یہ درختوں کی طرح آپس میں ٹکراتے، تاکہ رب العزت نے 7 دن تک ان کو یہی حال رکھا. 7 دن کے بعد چونکہ لمبے لمبے تھے، قرآن کریم نے کہا وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کھجور اگر کاٹ کر کہیں پر ڈال دیا جائے، آپ نے جنگلوں میں دیکھا ہوگا، باغوں میں دیکھا ہوگا، سفیدے کے درختوں کو کاٹ کاٹ کے جو ڈالا جاتا ہے، یا چیڑ اور دیودار کے درختوں کو جب کاٹ کاٹ کے ڈالا جاتا ہے، کیسے وہ لمبے لمبے گرے پڑے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہل ترا لہم من باقیہ، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ جانتے ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، بنو اسرائیل کو غلام بنایا، ہزاروں بنو اسرائیلیوں کو شہید کیا. آخرکار اللہ رب العزت نے فرعون کو ماؤس کے لشکر کے سمندر کے اندر غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ العزیز کل آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ. رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. ان پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے تم سبق حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو طاقت ان کو ہم نے دی تھی تم کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا. پھر کس چیز کا تم کو غرور؟ نہیں مانتے ہو تو موت کیا ہے؟ چند منٹوں کا مسئلہ. اور قیامت کیا ہے؟ جو ہی تم مرو پھر اس کے بعد تمہیں تو بس صرف قیامت ہی کا سامنا کرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی عمل تو کرنا ہی نہیں. دیکھ لو اس قیامت کے اندر تمہارا کیا حال ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، زمین اٹھا لی دی جائے گی. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہ جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ اس دن بودا ہو جائے گا، اس دن فسفسا ہو جائے گا، اس دن وہ آسمان فسفسا جائیں گے، اس دن ان کا بودا ہو جائے گا، وہ بکھر جائیں گے. شیخ الہند علی الرحمٰن نے ترجمہ کیا والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس دن آسمان کے کناروں پر ہوں گے. ویحمل عرش ربک یومئذ فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون، جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز پھر چھپ نہیں پائے گی. قیامت سے پہلے 2 واقعات پیش آئیں گے. نفخہ اولا ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زبردست قسم کا بھونچال آ جائے گا. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے. اور اس پھٹن کا آغاز بیچ سے ہوگا. کیوں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو آسمان کے نظام کو سنبھالنے والے فرشتے ہوں گے یہ کناروں پر چلے جائیں گے. معنی ہوگا یہ کہ اس وقت نظام کشش جسے ہم بولتے ہیں مقناطیسیت، جس پر یہ نظام کائنات کا سلسلہ قائم و دائم ہے، سورج چاند یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ ایک کشش کے نظام کے تحت چل رہا ہے یہ سارا سسٹم. ممکن ہے اللہ رب العزت اس نظام کشش کو ختم کر دیں گے، چنانچہ یہ ستارے گر جائیں گے، چنانچہ چاند و سورج یہ ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، زمین یہ درہم برہم چیز ہو جائے گی. پھر اللہ رب العزت اس زمین کو ایک نئی شکل دیں گے، یہ بالکل پلین ہوگی. اور آپ نے 16ویں سپارے کے اندر رب العالمین کے اس مضمون کو پڑھا. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں صورتحال یہ ہوگی یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. فیذرها قاعا صفصفا، پھر اللہ رب العزت اس کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس چٹیل میدان کے اندر کوئی ٹیڑھ پن ہوگا اور نہ ہی کوئی اونچائی ہوگی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، آپ ساری آوازیں پست ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اور پاؤں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی، اور سارے کے سارے چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے. وقد خاب من حمل ظلما، یہ قیامت کا منظر ہوگا. رب العالمین فرما رہے ہیں یہ پہلا نفخہ ہوگا. پھر 40 سال گزر جائیں گے. پہلی بار جب یہ زلزلے پیدا ہو جائیں گے زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں گے. 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، ساری کائنات مر جائے گی، اس زمین میں کچھ نہیں رہے گا، حتیٰ کہ فرشتے مر جائیں گے، جبریل سب مر جائیں گے.
کوئی نہیں رہے گا، رہے گا صرف اور صرف اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اسرائیل جو ہماری روح نکالنے پر مسلط ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لیں گے اور زمینوں کو بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے زمین میں تکبر مچانے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، ظلم و جبر ڈھانے والے۔ 40 سال کے بعد رب العالمین کا منشا ہوگا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، چنانچہ اسرافیل کو حکم ہوگا، اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر نفخہ ثانیہ مارا پھونکا جائے گا، اور پھر سارے کے سارے لوگ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، نکلیں گے اپنی قبروں سے اور الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف تیز تیز دوڑ پڑیں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ ہوگا، اس کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں۔ عام حالات کے اندر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ تعداد 8 بڑھا دی جائے گی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور وہ فرشتے میرے اور آپ کی طرح نہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا جتنا یہ آسمان و زمین، اس سے بھی بڑا ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے۔ چونکہ ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 7 زمینوں آسمان ہیں، ان 7 زمینوں اور آسمانوں کی حیثیت یہ کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا یوں مان لو کہ انگوٹھی کا حلقہ ہے اور ایک بہت بڑا میدان ہے، اس بہت بڑے میدان کے اندر اس انگوٹھی کے حلقے کو ڈال دیا جائے، یہ نظر کوئی نہیں۔ فرمایا یہی حیثیت ہے تمہاری 7 زمینوں اور آسمانوں کی، کس کے سامنے؟ اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اور پھر اللہ کی کرسی کی حیثیت یہ ہے اللہ کے عرش کے سامنے جیسے کہ یہ انگوٹھی کا حلقہ بہت کڑے کسی میدان کے اندر ڈال دیا جائے، جیسے عیدگاہ کا ہمارا میدان ہے، دودھ پتھری کا میدان ہے، یا دنیا کا کوئی بھی بڑا میدان لے لیا جائے، توشہ کا حیثیت۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش جب اتنا بڑا ہے تو زمین و آسمانوں سے بڑے وہ فرشتے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، گرمی اتنی ہو جائے گی پسینہ یہاں تک، سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حساب و کتاب شروع کیا جائے، وہ معذرت ظاہر کر دیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ معذرت ظاہر کر دیں گے کہ میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، سب معذرت ظاہر کر دیں گے، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر طارت الصحف، نامہ اعمال اڑ اڑ کر آئیں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو کامیاب ہوں گے، اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو ناکام ہوں گے، اور بعض لوگوں کو من وراء ظہری، پشت کے پیچھے سے، بعض روایت کے مطابق پشت کو کاٹ کر پیچھے سے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا لے تو اپنا نامہ اعمال بایو دنیا مز اگر میٹرکس مز 12th مز پی جی مز یا کوئی بدل ڈپارٹمنٹس مز فیل چھو نیران، یہ ناکامی کوئی رسوائی نہیں، اصلی رسوائی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو فیل ہو گیا وہ کبھی پھر پاس نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن جو پاس ہو گیا وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچے کہ میرے اس نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بڑا سوچنے کا موقع ہے۔ یہاں کبھی رزلٹ نکلتا ہے، میں دیکھتا ہوں بچوں کو، تو بچے جو فیل ہوتے ہیں سائٹس میں ہوں، چلو گسو بیس مدرسس تیشہ کرن بیس سکولس گسو، چلو نو ایگزام دمو، لیکن قیامت کے دن میں پرسوں سوچ رہا تھا، اچانک جو لوگ فیل ہو کر نامہ اعمال لے کر سائیڈ میں جائیں گے، نیا ایگزام نہیں جناب، بیس کن جائے نہیں، کوئی سزا، دنیا میں تو چلو فیل مل گیا ذلت نہیں، وہاں تو پر اب جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھی ہے، اس لیے وہاں پر بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ دنیا کی ناکامی کا تو تدارک ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی ناکامی کا کوئی تدارک نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا مارے خوشی کہ یا اللہ ہم کو بھی دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعطینی کتابی بیمینی ولا تعطینی کتابی بشمالی، اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھ کو دائیں ہاتھ میں دینا، مجھے میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مت دینا۔ عموماً وضو کے اندر بزرگوں نے کتاب میں یہ دعا لکھی ہے، اگرچہ یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے،
کسی روایت حدیث میں نہیں لکھی ہے، کتابوں میں تو ہے لیکن کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ وضو کرتے وقت انسان دعا کرے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، رب العالمین جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو روشن کرنا. یہ اس وقت جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا. ترحقها قطرہ، اوپر سے ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، کرن سی ہوں گے. اور جب انسان سر کا مسح کرے تو یوں دعا کرنی چاہیے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک، خدایا کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس دن جس وقت انسان بازو دھوئے تو دعا کرے اللہم آتینی کتابی بیمینی، رب العالمین میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، ولا تعطینی کتابی بشمالی، بائیں ہاتھ میں نہیں دینا. جس وقت انسان پاؤں دھوئے تو دعا کرنی چاہیے اللہم ثبت قدمی علی الصراط، رب العالمین میرے پاؤں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا. اللہم ثبت قدمی علی دینک، اپنے دین پر ڈٹائے رکھنا. جس وقت انسان ناک میں پانی ڈالے تو دعا کرے انسان اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، رب العالمین جنت کی خوشبوئیں سگانا، جہنم کی خوشبو بدبو نہ سگانا. یہ بڑا مشکل مسئلہ. تو دعا میں ہر نماز کے بعد دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے، روئیے، گڑ گڑائیے، گناہوں سے باز آئیں، نیکیاں کریں، انشاءاللہ العزیز نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو خیال ہی یہی تھا مجھ کو میرا حساب ملے گا. یہ نیک شخص چیخے گا، چلائے گا، مارے خوشی کے لوگوں کے سامنے جشن منائے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، اب جنت کے اندر جائے گا تو من پسند عیش و آرام کے اندر ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات کے اندر، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی جنت کی شاخوں پر پھل اتنے زیادہ لدے ہوئے ہوں گے کہ اس کی شاخیں خود جھکی ہوئی انسان کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. کولو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ان رچتا پچتا، مزے کے ساتھ، بما اسلفتم، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے تھے، فی الایام الخالیہ، خالیہ، گزشتہ دنوں میں، گزرے ہوئے دنوں میں. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھ کو نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں اپنے حساب کتاب کو جان نہ پاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہی موت میرا خاتمہ کر چکی ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی جاتی رہی، میرا اقتدار بھی جاتا رہا، میرا عہدہ بھی میرے کسی کام نہیں آیا. ہوئے ہوئے، اب صرف اتنا ہی ہوتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، ارسٹ کرو اس کو، فغلو، پھر اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ، پھر اس کو ایسی زنجیر میں جکڑو، ذرعھا 70 ذراعا، جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی، فسلکو، اس کے اندر اس کو جکڑو. حدیث میں آتا ہے جکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو زنجیر سے چاروں جانب سے باندھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کو چیر کر زنجیر اس کے اندر داخل کی جائے گی. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ رب العزت پر، عظمت والے پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض، اور مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. کم سے کم خود نہ کھا سکے تو دوسروں کھلا نہ سکے تو دوسروں کو ہی انسان ترغیب دے. کوئی انسان گسنیت پیٹ کے انسان خود چندہ نہ دے تو کم سے کم دوسرے کو ہی ترغیب دے، بھائی اس کی مدد کرو. لیکن یہ ایسے بد نصیب تھے، نہ خود کھلاتے تھے نہ دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم، آج اس کا کوئی یہاں پر دوست نہیں ہوگا. مولانا وہ منظور مینگل صاحب ہیں، وہ ایک بڑی فحش غلطی کرتے ہیں ایک جگہ تفسیر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے چندہ دیتے ہیں، اگر مجھے میرے استاذ مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی بتلائیں نا، اس کا نام بتلاؤ، کہ میں کبھی کسی کو کسی کا نام قیامت تک نہیں بتلاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ وہ فحش غلطی کیوں ہے؟ قرآن کی ان آیت کے ذیل میں دیکھا جائے، لا یحض علی طعام المسکین، اگر انسان خود کھانا نہ دے کھلا سکے غریبوں کو تو کم سے کم دوسروں کو ہی ترغیب دو. اگر آپ خود چندہ نہیں دے سکتے ہو تو بیچارے جو مدارس کے لیے، مساجد کے لیے چندہ کرتے ہیں، ان کو کم سے کم راستہ دکھلایا جائے، بھائی فلاں کے پاس جاؤ، وہ شخص آپ کی مدد اور تعاون کرے گا. یا انسان فون کر دے، سفارش کر دے، بھائی یہ شخص ہے، اس کی مدد کی جائے، یہ اچھا یا درست یا بہتر آدمی ہے، تاکہ اس کی مدد کی جائے. تو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس یہاں اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کوئی کھانا اس کے لیے اس کو دیا جائے گا مگر زخموں کا دھون ان کو دیا جائے گا. یعنی جہنمیوں کے زخموں کی جو پیپ ہوگی،
اس سے نکلنے والا جو گندا خون ہوگا اس کو جہنم کے اندر ایک تالاب میں جمع کیا جائے گا، اور جب یہ پیاس سے بے حال ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا جا اس تالاب سے وہ گندا خون، وہ گندی پیپ پی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ حمیم کے بارے میں پیچھے بتا چکا ہوں، اتنا گرم ہوگا یہ پانی کہ چہرے کی کھال جھلس جائے گی اور انسان کی انتڑیاں پیشاب کے راستے سے نیچے آ جائیں گی جب انسان وہ پانی پیے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا نصیب میں نہیں ہوگا مگر انہی کو جو خطا کار و گنہگار تھے۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جسے تم دیکھتے ہو اور اس چیز کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کریم لایا ہوا ہے ایک معزز فرشتے کا، یہ قول ہے رسول کریم، ایک معزز فرشتے کا۔ مفسرین نے یہاں پر ترجمہ کیا رسول کریم سے جبریل امین کا۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کے لانے میں یہی دو ذریعے تھے۔ وما لا تبصرون، اور اس ذریعے کو بھی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی جبریل امین۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کریم لایا ہوا کلام ہے ایک معزز فرشتے کا۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے، ادھر ادھر کی باتیں کہی جائیں۔ خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ پہلے میں اس کے کلام کو تو سنوں، تو سورہ حاقہ کو سنتے 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 یہاں تک پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام خداوندی کو سن کر اتنے متاثر ہوئے، کہا یہ تو کسی شاعر کا کلام لگ رہا ہے۔ فوراً یہ آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ یہ تو میں نے دل کے اندر سوچا، اس کو کیسے پتا چلا؟ اور دل کی سوچی ہوئی بات کا کاہن ہی کو عموماً پتا چلتا ہے، لہٰذا یہ کاہن ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہی لمحہ تھا کہ میری رگ و ریشے کے اندر اسلام پیوست ہو گیا تھا، لیکن مکہ کا ظالمانہ کافرانہ مشرکانہ ماحول ایسا تھا کہ ابھی میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کو بس صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، وہ چنگاری حضرت سعید ابن زید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ان کی بہن فاطمہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی، بس وہ کلمہ پڑھ لیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کو سن کر، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود گھڑ لیا، اور اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، تقولا بات بنانا، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ان کی شہ رگ کو کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ایسا تھا تو جو ان کو اللہ سے بچا پاتا۔ یعنی پیغمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم ہرگز نہ سوچنا کہ بالفرض کوئی پیغمبر اگر ایسا کرنا چاہے تو اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ وہی کے اندر اختلاط یا التباس کرنے دیں گے، پیغمبر کبھی اللہ تبارک و تعالی مواخذہ فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن صاف صاف رب العالمین کا قرآن ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم ہی جانتے ہیں، أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے بہت سارے لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور یہ قرآن حسرت، ارمان اور افسوس کا باعث ہوگا کافروں کے لیے کل قیامت کے دن۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا ہوتا تو آج ہم بچ جاتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار آرزو کریں گے، بار بار تمنا کریں گے وہ کافر کل قیامت کے دن کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آج ان کو کھانے پینے میں مست رہنے دو، مگر رہنے دو، ویلہہم الامل، جھوٹی آرزوؤں کو ان کو غفلت میں مبتلا کیے رکھنے دو، ان قریب ان کو ان کی حماقتوں کا پتہ چل جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ برحق ہے، یقینی کلام ہے رب العالمین کا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس آیت کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اپنے رکوع کا حصہ بنا لیجئے۔ چنانچہ رکوع کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے اس رب کی جو عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے، وہ
اسی آیت کی بنیاد پر، اور جب سبح اسم ربک الاعلی والی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کا حصہ بنا لو۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ نے سبحان ربی الاعلی پڑھنا شروع کیا، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ کم سے کم 3 بار پڑھا جائے، زیادہ زیادہ 100 بار پڑھیں، آپ 50 بار پڑھیں، آپ جتنی مرتبہ پڑھیں اتنا زیادہ ثواب۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔